بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہماری آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ دوران اذان عورت کا سر پر دوپٹہ نہ پہننے سے کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اسلام میں اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اذان شعائر دین میں ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر محبت کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ثابت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر میں بھی جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے تو مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تب ان کی گردنیں بلند ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوتا ہے۔ متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کی گردنیں بلند ہوگی تاکہ ان کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہاں کا اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی ہیں۔ آج اذان کا احترام کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور اس طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل و برکات کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے جو بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرا کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ سے اس کی تائید کرے۔ بس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدقے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، جہاں اذان سن کر اس کا احترام جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہاں اذان کا احترام نہ کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے لیے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام اذان میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں رحمت آ سکتی ہے کیسے؟ وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے کیسے؟ اس گھر میں سکون آ سکتا ہے جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔